پہلے چلتے ہیں کوئٹہ، جہاں لیاقت بازار میں نجی پلازا میں خوفناک آگ لگ گئی ہے۔ 25 سے زائد دکانیں اور کروڑوں کا سامان جل گیا ہے۔ بھڑکتے شعلوں نے پورے پلازے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ فائر بریگیڈ کی 15 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ آپریشن کے دوران فائر بریگیڈ کا ایک اہلکار بے ہوش ہو گیا ہے، جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے محمد عاطف سے۔ جی عاطف، بتائیے گا کیا صورتحال ہے یہاں؟ آگ پر قابو پانے کے لیے کیا کوششیں ہو رہی ہیں؟ جی بالکل، یہ کوئٹہ کا لیاقت بازار ہے۔ یہاں پہ آج صبح 5:30 بجے کے قریب جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ آگ لگی تھی۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق نجی پلازا ہے، اچکزئی پلازا، جہاں پر جو ہے شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگی اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے پورے پلازے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور 25 سے زائد دکانیں جو ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں اور کروڑوں روپے کا جو ہے وہ سامان جل کر خاکسار ہو گیا ہے، جس میں موبائل ہے، لیپ ٹاپس ہیں، اسی طرح کپڑے ہیں، جوتے ہیں اور بجلی کا سامان وغیرہ اور اسی طرح جو دیگر سامان ہے وہ اس پلازا میں موجود تھا، جو جل کر خاکسار ہو گیا ہے۔ آگ جو اس وقت بھی لگی ہوئی ہے اور فائر بریگیڈ کی تقریباً 15 سے زائد گاڑیاں جو ہے وہ اس وقت موقع پر موجود ہیں اور آگ بجھانے کو جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے۔ اس دوران جو ہے فائر بریگیڈ کا ایک اہلکار جو ہے وہ بے ہوش بھی ہوا ہے، جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ جو ہے انجمن تاجران بلوچستان کے صدر رحیم آغا موجود ہے۔ ان سے مزید تفصیل جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ جی آغا صاحب، بتائیے گا کہ کتنا سامان کتنا نقصان ہوا ہے تاجروں کا اس سارے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ صبح بر وقت پہنچے ہیں۔ ہمارے تاجر بازاری کا یہاں پہ کروڑوں روپیہ کا نقصان ہوا ہے، بلکہ علی پلازا آپ کے سامنے مین لیاقت بازار ہے، کریک بھی ہو چکا ہے۔ یہ میرا انتظامیہ سے میرا صرف ہمارا یہ گلہ ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی بات کہہ کے وہ یہ ٹال دیتے ہیں کہ یہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہوا ہے، جبکہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یہ نہیں ہوا ہے۔ ابھی جس طرح کراچی کے گل پلازا میں قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، جس پر ہمیں افسوس ہے، ہمارے تاجر بازاری کا اربوں روپیہ کا نقصان ہوا ہے، اسی طرح کوئٹہ میں بھی آگ لگی ہیں۔ پھر کوئٹہ کے غیر موافق حالات میں جو کہ ہر چیز یہاں پہ ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے، لیکن انتظامیہ ایک دم آ کر اسے یہ کہیں کہ یہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہوا، یہاں میں دکھ ہیں۔ یہاں پہ کیسکو والوں نے ہزاروں میٹر کھمبے پہ لگا کر ہم نے بارائز کو یہ کہا کہ آپ یہاں پر ہزاروں تاروں کو ایک جگہ پہ لیا رہے، جوڑ رہے ہو، تو اس کو ایک جگہ پہ نہ جوڑے، خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے۔ کیسکو والوں کو مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے یا ان کا قصور ہونے کی بجائے شارٹ سرکٹ کا نام دیا جاتا ہے، تو یہ نہ دیا جائے بہتر۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شارٹ سرکٹ نہیں ہے تاجر برادری، بلکہ جو کیسکو ہے اس کی غفلت کے باعث جو ہے وہ آگ لگی ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ بڑی تعداد میں جو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں موجود ہیں اور یہاں پہ آگ فائر بجھانے کا بریگیڈ کی سلسلہ گاڑیاں یہاں پر موجود ہیں اور آگ پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ محمد عاطف، آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے۔ کراچی کے گل پلازا کو تیسرے روز بھی کلیئر قرار نہ دیا جا سکا۔ اموات کی تعداد 26 تک جا پہنچی ہے۔ 75 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ جائے حادثہ پر ہر گزرتا لمحہ بے چینی اور خوف میں اضافہ کر رہا ہے۔ ملبے کے اطراف کھڑے لاپتہ افراد کے اہل خانہ کی آنکھیں مسلسل کسی معجزے کی منتظر ہیں، مگر امید اور مایوسی کے درمیان ان کے چہروں پر گہرے غم کے سائے صاف دکھائی دے رہے ہیں۔ ریسکیو ٹیمیں انتہائی مشکل حالات میں مسلسل آپریشن میں مصروف ہیں۔ لاپتہ افراد کے اہل خانہ میں سے 48 نے ڈی این اے سیمپلز جمع کرا دیے ہیں۔ لاشوں کی شناخت کا عمل انتہائی سست روی کا شکار ہے۔ حکومت سندھ کی انکوائری کمیٹی کا پہلا اجلاس آج ہوگا۔ موجودہ صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے قاضی حسن موجود ہیں، ان کی جانب چلتے ہیں۔ قاضی حسن، بتائیے گا کہ اس وقت کیا تازہ ترین صورتحال ہے؟ ریسکیو اور سرچ آپریشن کس مرحلے میں ہے؟ دیکھیں، جس واقعے کے جو شانہ گل پلازا ہوا ہے اس کے بعد سے ہی ریسکیو کا کام شروع ہو گیا تھا اور تاحال ابھی تک ریسکیو کا عمل جاری ہے۔ اور پہلے تو آگ بجھانے کے عمل میں حصہ تھا اور اس کو قابو پایا گیا اور اب جو ہے وہ سرچ اینڈ ریسکیو، یعنی جو وہ افراد ملبہ ہٹا کے ان افراد کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے جن کے بارے میں شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ یہاں اس ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تقریباً 20 افراد، جو 26 جو لاشیں یہاں سے نکلی تھی اس میں سے 20 افراد کی شناخت ہو چکی ہے، جبکہ 48 ایسے لواحقین ہیں جو کہ لاپتہ ہیں، جنہوں نے اپنے پیاروں کے لاپتہ ہونے کے بارے میں متعلقہ دفاتر ڈی سی آفس میں جو قائم ہے وہاں اپنے اطلاع دی تھی، جس کے ان کے سیمپلز لے کے جامعہ کراچی کے سندھ فورینسک لیب جامعہ کراچی میں بھیج دیے گئے ہیں اور وہاں ان کی ڈی این اے ٹیسٹ سے شناخت کا عمل جاری ہے۔ جبکہ ڈاکٹر سمیہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ 6
جو کئی ایسے اعضاء باڈی ملی ہیں جن کے بارے میں تاحال ابھی شناخت نہیں ہو پا رہی کہ یہ بچے کی ہے، خاتون کی ہے، مرد کی ہے، کیونکہ ایک بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے، اور جیسے جیسے شناخت کا عمل ہو رہا ہے، جو شہید ہونے والے اس سانے میں ان کی تدفین کا عمل بھی جاری ہے، اور ایک ابھی بھی کئی افراد ہم نے دیکھا کہ وہ اطراف میں ان کے جو لواحقین ہیں، جن کے پیارے یہاں کھو چکے ہیں، جن کی تلاش میں وہ یہاں آ رہے ہیں، اور اس امید سے شاید آتے ہیں کہ اللہ کرے کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ وہ بحفاظت یہاں سے نکل پائیں۔ دوسری جانب ریسکیو کا کام جو آپ نے پوچھا تھا کہ وہ مسلسل ابھی بھی جاری ہے، اور ملبے کا اٹھانے کا کام بھی چل رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ملبہ ہٹانے کا کام بھی جاری ہے، لیکن ریسکیو حکام سے آپ کی یہاں پر بات ہوئی ہو تو ان کا کیا کہنا ہے؟ کتنے فیصد امید ہے کسی کے یہاں پر زندہ بچنے کی، اور خاص طور پر جو آلات ہیں جو ڈیٹیکٹ کر پائیں انسانی جان کو جو یہاں پر زندہ ہو، تو ایسے کسی آلات کی فراہمی یہاں پر ممکن ہے؟ وہ منگوائے گئے ہیں ایسے آلات کہ جس سے جانچا جائے کہ کوئی انسان یہاں پر زندہ ہو؟ دیکھیں، اس حوالے سے جو ہماری متعلقہ حکام اور مختلف جو اس کے حوالے سے ماہرین ہیں، جو مختلف ان سے بات ہوئی، تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ابھی بلڈنگ کی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ اس میں آزادانہ طور پہ اندر جا کے ریسکیو اور سرچ کا کوئی آپریشن شروع کیا جائے، اس لیے جو متعلقہ ادارے ہیں وہ نہایت محتاط اور محدود انداز میں جگہ پہ وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں، پہلے ملبہ ہٹاتے ہیں، اس کے بعد وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں اندر جا کے ان کو ٹھیک ہے، کسی کو بہت تلاش کیا شکریہ جائے۔ آپ کا قاضی حسن، آپ ہمیں صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے، اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کی خیبر پختونخوا کے شرکاء کے ساتھ قومی ورکشاپ میں شرکت اور گفتگو۔ اور ہمارے کے پی اور پاکستان کے بھائی اور بہن اور ہماری جو منورٹی برادری کے محترم لیڈرز موجود ہیں، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں آپ سب کو آج اپنی طرف سے اور اپنی وفاقی حکومت کے وزراء دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کا یہاں پر تشریف لانا ہم سب کے لیے باعث عزت ہے۔ کے پی پاکستان کا خوبصورت علاقہ ہے، جہاں پر بڑے غیور ہمارے پشتون بھائی رہتے ہیں، بہت بہادر اور عزت اور احترام کرنا جانتے ہیں، اور وطن کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے سے کبھی نہیں پیچھے ہٹے۔ تاریخ گواہ ہے۔ افغان وار کے نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، تاریخ کا حصہ ہے، لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ تقریباً 40 لاکھ افغان بھائی اور بہن ہجرت کر کے پاکستان آئے، تو سب سے زیادہ تعداد وہ ہمارے کے پی صوبے میں تھی، اور آپ نے ان کی دل سے آپ نے ان کی خاطر مدارت کی، مہمان نوازی کی، اور ان کو ایک خاندان کی طرح آپ نے اپنے ساتھ رکھا۔ جب جنگ ہوئی تو 40 لاکھ افراد کو ان کی مہمان نوازی کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، لیکن یہ ہمارا فرض تھا بطور مسلمان کے، بطور ایک ہمسائے کے۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کو کیا ملا؟ کلاشنکوف آف کلچر۔ یہ بات بڑھتے بڑھتے دہشت گردی کی طرف گئی، اور پاکستان کے اندر دہشت گردی نے سر اٹھایا، اور ان سالوں میں ہزاروں بے گناہ پاکستانی شہید ہوئے، مائیں اپنے بچوں سے بچھڑ گئیں، بہنیں اپنے بھائیوں سے بچھڑ گئیں۔ تو یہ وہ حالات ہیں جس کا مختصر وقت میں احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ مورخ فیصلہ کرے گا کہ وہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا، لیکن اس کے بے پناہ منفی اثرات ہمارے معاشرے کے اوپر قائم ہوئے، اور پھر اس
दहशत गर्दी के मुकाबले के लिए फिर केपी फ्रंट लाइन स्टेट था, रहा है